السلام علیکم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور قابل احترام شخصیت ہیں۔ آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور خدمات کو اسلامی تاریخ میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار کی بلندی اور فضیلت کو مسلمان دنیا بھر میں تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 13 رجب بمطابق 600 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ابتدائی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی گزاری۔ حضرت علی بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے اور آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں شامل تھے۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ میں بھرپور حصہ لیا۔ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان سخت مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشکلات کا مقابلہ صبر و استقامت کے ساتھ کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہنے کی مثال قائم کی۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تاکہ دشمنوں کو دھوکہ ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش نہ کر سکیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق سمیت تمام جنگوں میں بھرپور شرکت کی اور اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ کی جنگی مہارت اور قوت کی بنا پر آپ کو حیدر اور اسد اللہ جیسے القابات سے نوازا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلفاء کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آپ کی خلافت کا دور 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک رہا۔ اس دوران آپ کو کئی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم جنگ جمل اور جنگ صفین تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران عدل و انصاف اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کو فوقیت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 20 رمضان المبارک 40 ہجری بمطابق 661 عیسوی کو کوفہ میں ہوئی۔ ایک خوارج کی طرف سے عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے قاتل کے ساتھ عدل و انصاف کی تاکید کی۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمان آپ کو شہید کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور اخلاق کا ذکر کرنا ایک لمبی داستان ہے۔ آپ کی بہادری، علم، حکمت، عدل و انصاف اور تقوی کی مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے علم و حکمت کے موتیوں سے بھرپور خطبات اور ارشادات چھوڑے ہیں جو نہ صرف اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ انسانی تاریخ کے عظیم ورثے میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی خطابت اور فصاحت و بلاغت کی مثالیں نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں جو آپ کے خطبات، خطوط اور اقوال پر مشتمل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کی ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے خطبات، فتویٰ اور اقوال اسلامی فقہ اور علم کلام کی بنیادی ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر میں بھی اہم کردار ادا کیا اور آپ کی تعلیمات کو بعد کے علماء اکرام نے آگے بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں بھی کئی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ کیا
اور کربلا کے میدان میں حق و باطل کی جنگ میں عظیم قربانی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی خدمات، شجاعت، علم و حکمت اور تقوی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گے۔ آپ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گی اور آپ کے اقوال و افعال نسل در نسل مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔